اگر ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جن کا اللہ پاک کو علم نہ ہو۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ پاک کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراق کر دیتا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بازد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بغیرتی، بیوقوفی اور منافقت ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جس سے محبت ہو اس کا خیال کیا کیجیے۔ گلاب کبھی نہیں بولتا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ انسان اتنا بٹا گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملہ کا پتہ نہیں لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین رکھتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مہر کیا جا سکتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ جب سب ختم ہو جائے گا، جس زمین پر تو آج چل رہا ہے کل یہی زمین تیرا بستر بنے گی۔ جس دولت پر تو مغرور ہے وہ کسی نہ کسی کی ہو جائے گی۔ جن لوگوں پہ تو تکیہ کیے بیٹھا ہے وہی تجھے دفنا کے چلے جائیں گے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر تمہارے اعمال باقی رہیں گے جو یا تو تمہیں بھشوا دیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے۔ نصیحت: ایسے عمل کرو جو موت کے بعد تمہارے لیے آسانی بن جائے ورنہ سب بیکار ہو جائے گا۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر رکھیں، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا بھی نہیں ہونا تھا کہ عید کے لیے کپڑے لینے کو بھی دل نہ کرے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے سے حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ پاک آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم، عمر کی کینچی کاٹ گئی، سب کیوں کر اتنی محنت کی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس طرف والے قبول ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار اور محبت شامل ہو۔ پکارو اس کو جو عرش عظیم پر ہے، مت پکارو اس کو جو زیر زمین ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔
ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جب بھی اللہ پاک کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ مان رکھنا سیکھیے، کبھی رک کر کبھی روک کر۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک لیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹی کے لباس سے ماں کا ہلاک جھلکتا ہے۔ رفاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے، خاموشیوں کے تعاون سے گھر چلا لینا۔ اکیلے میں اللہ پاک کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں حی یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان، حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن پاک کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج نہ بنانا اور نہ میری اولاد کو کسی کا محتاج بنانا، آمین۔